السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی عبادت کو فرض کیا. شب و روز میں نمازیں فرض کی، 5 وقتہ، سال میں زکوٰۃ اور رمضان کو فرض کیا، ایک بار زندگی میں حج کو بیت اللہ کے فرض کیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ ساری عبادتیں خالص اسی کے لیے کی جائیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے کچھ خوش نصیبوں کو دنیا میں اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد شعبان کی 24 تاریخ 25ویں شب 1439 ہجری مطابق 10 مئی 2018 عیسوی عقیدۃ تحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج کی عبارت پڑھنے کے لیے، متن پڑھنے کے لیے میں طالب علم حنظلہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور آج کی عبارت، آج کا متن پڑھ کر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ: وان اشر الزین السما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والطلحة والزبير وسعد والسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جرة وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. جزاہ اللہ خیر. یہ تھی آج کی عبارت جو ابھی آپ نے سنی عربی میں. قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں، پچھلے درس کے متعلق کچھ اہم سوالات ہم کریں گے بچوں سے انشاءاللہ، اور ان کو جواب بھی دیں، ان کو انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے جس ٹاپک کو پڑھا تھا، جو مضمون تھا، ٹاپک وہ کیا تھا؟ بچوں سے سوال ہے. بچے سے میں جب بچے بولوں گا تو 15 سال سے کم عمر والے بچے مراد ہوں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے. پچھلے درس کا ٹاپک کیا تھا عقیدے میں؟ پچھلے درس میں عقیدے میں کیا ٹاپک تھا؟ بچوں کا ہم نے سنا ہے، ہم تو ابھی بچے نہیں رہے ہم، لیکن ہم نے سنا ہے کہ بچوں کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے یاد ہے. ٹاپک پچھلے درس کی ٹاپک عقیدے کی. 15 سال سے کم، 20 سال کے نیچے والے بھی بول رہے ہیں. جی کوئی بھی. کیا عمر ہے آپ کی؟ 18 ہے، 16، 20. ہاں، 1 سال سے 20 سال تک کے بچے جواب دیجئے. یہ لوگ نکل رہے تھے باہر، 15 کے نہیں ہے بول کے. جی پچھلے درس کی ٹاپک کیا تھی؟ اچھا، لاسٹ ورلڈ کپ کون سی ٹیم نے جیتا؟ کرکٹ. ایک بچہ. جی بیٹا. جی لاسٹ ورلڈ کپ کون سی ٹیم نے جیتا؟ کرکٹ. سب سے زیادہ مالدار دنیا کا کون ہے؟ اس کا نام. مائکروسافٹ بنانے والے کا نام. جی اگر واٹس ایپ میں کسی کا نمبر سیو کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ یہ سب معلوم ہے نہیں؟ یہ کیوں نہیں معلوم ہے؟ جی بولو بیٹے. خلافت. کیا ٹاپک تھی؟ خلافت. خلیفہ آپ نے کہا، خلافت تھی ٹاپک. جی چلیے آپ بولے اس لیے. بچے سیم 1 سے 20. سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ پورا نام ان کا. کئی ہاتھ اٹھے. پہلا ہاتھ کس کا اٹھا؟ آپ. ابو بکر الصدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کا نام کیا تھا ابو بکر کا؟ عبداللہ. آئی. دوسرے خلیفہ کا نام؟ پہلا ہاتھ اٹھا. پورا نام بولو. شاباش بیٹے، آ جاؤ، انعام تو پکا ہے. عمر بن، آ جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ صحیح ہے، دوسرے خلیفہ تھے. آ جائیے. ان کے ابا کا نام؟ عمر بن خطاب. تیسرے خلیفہ؟ آ جائیے بیٹے. عثمان بن کیا ابا کا نام ان کا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. پانچویں خلیفہ کا نام؟ غلط. ساتویں خلیفہ کا نام پوچھنا ہے؟ ہاں. چوتھے خلیفہ کا نام؟ آ جاؤ. علی. چوتھے تھے وہ، پانچویں ساتویں نہیں تھے وہ. چلیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور اس حدیث میں شیطان کا ذکر تھا. آ جاؤ. تو وہ راستے پہ آپ بھی چلو ذرا. عمر رضی اللہ عنہ جو راستے پہ چلے، بچے بھی، ہم سب بھی چلیں. چلیے بسم اللہ الرحمن. آج کی ٹاپک کیا ہے؟ سنیے، آج کے درس کی ٹاپک کیا ہے ہماری؟ آج 2 درس ہوں گے، 2 ٹاپکس، ٹھیک ہے، اذان تک انشاءاللہ. پہلی ٹاپک جو عقیدے کی ہم پڑھیں گے، جس کا ابھی متن ہم سن رہے تھے، ہمارے حنزلہ بھائی پڑھ رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ہے جنت کی خوشخبری جن کو دی گئی، یا ایسے بولیے عشر مبشرہ. ٹاپک تو یہی ہے ویسے. کیا ہے بچے؟ بولیے ایک مرتبہ. عشر، بولو پورے بھائی. عشر، یہ بچوں آواز نہیں آ رہی بچوں کی. عشر مبشرہ بولو. کون بولتے ہو بچے؟ ہاں
عشر مبشرہ. عشرہ مبشرہ. عشرہ مطلب 10. کون سی زبان ہے یہ؟ عربک میں. مبشرہ مطلب خوشخبری جن کو دی گئی. عشرہ یعنی 10. اس سے ایک بات معلوم ہونا کہ جن صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ جب بولیں گے تو اس سے 10 صحابہ مراد ہوں. کتنے؟ 10. لین سے یاد رکھنا، انشاءاللہ افطار میں آپ کو انعام ملے گا. آئندہ جمعرات بھائی افطار ہے نا، آئندہ جمعرات افطار ہوگا تو افطار میں انعام ملے گا. درس تو اس وقت عقیدے کا تو نہیں ہوگا درس اس وقت. افطار میں انعام ملے گا اگر جو بچہ 10 نام لین سے سنائے گا انشاءاللہ. تو عشرہ مانے 10. مبشرہ جنت کی، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری بشارت سنائی. بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات ہے؟ زمین میں، اللہ اکبر، زندگی میں موت سے قبل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ جنت میں ہو، آپ جنت میں ہو، فلاں جنت میں ہیں آپ. کیا بات ہے! یہ تھے کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. چلیے عبارت سنیے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو ذکر کرتے ہوئے یاد رکھنا، اور یہ بھولیں گے تو سزا دوں گا میں. وہ کیا کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب کس سبجیکٹ میں، کون سا سبجیکٹ. اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ سے پوچھے آپ تھرسڈے جو ہے مغرب کے بعد نظر نہیں آتے ہو، کہاں جاتے ہو آپ، تو آپ بولیں گے ہم درس میں جاتے ہیں، کلاس ہوتی ہے. تو یہ کلاس کون سا سبجیکٹ کی؟ سائنس، میتھس، فزکس، کیمسٹری؟ نہیں. عقیدہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ. کون سی کتاب، کون سی کلاس ہے یہ؟ سبجیکٹ کیا ہے یہاں؟ عقیدہ. کیا ہے سبجیکٹ؟ عقیدہ. لیسنس الگ الگ ہیں، سبجیکٹ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. پورے اسکولوں میں پڑھانا پڑے گا عقیدہ. چلیے تو عقیدے کو ذکر کرتے ہوئے اب جو بات ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، وہ سب عقیدے والی باتیں ہیں. تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اور ہم اہل السنہ والجماعہ یہ بات مانتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ 10 لوگ جن کا نام لے کر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. کیوں گواہی دے رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ جنتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جنتی، تو ہم کیا کہیں گے؟ جنتی. علی ما شہد لہم رسول اللہ وقولہ الحق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہادت دیں وہ سچی، آپ جو بات بتائیں وہ سچی. آپ جھوٹ نہیں بولتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم امتی ہیں انشاءاللہ ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہوتی ہیں، سچ پر منحصر، سچ پر مبنی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا 10 صحابہ کا نام لے کر کہ آپ کیا ہو؟ جنتی ہو، تو یہ سچ ہے، ہم اس کو سچ مانتے ہیں اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جنتی تھے، جنتی ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ جنتی ہیں. کون ہیں وہ؟ وہ 10 کون ہیں؟ اب دیکھیں گے. میں نام لوں گا، بچے جو ہے بولیں گے 1 2 3 4 5 بولیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ. 6. کیا بولے؟ 6. دیکھ رہے ہیں حال؟ اسی لیے ہاں پھر سے شروع سے ٹائم خراب مت کیجیے آپ لوگ. 10 صحابہ کا نام لے رہے ہیں، آپ نمبر بتائیے، میں نام بولوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 1، عمر رضی اللہ عنہ 2، عثمان رضی اللہ عنہ 3، علی رضی اللہ عنہ 4، طلحہ رضی اللہ عنہ 5، زبیر رضی اللہ عنہ 6، سعد رضی اللہ عنہ 6 کے بعد کیا تھا؟ عبدالوارث 7. مشکل سوال ہے، پھر سوتے بھی بول سکتے ہیں. سعید رضی اللہ تعالی عنہ
بولو پھر. ہاں, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. 9, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. 10. کتنے ہو گئے؟ 10. فرماتے ہیں آگے وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, یہ ابو عبیدہ جو ہیں رضی اللہ عنہ, یہ اس امت کے امین ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے. یہ ہے آج کا سبق. اس میں جو اصل بات ہے پہلی وہ یہ ہے, جنت کی خوشخبری. کیا جنت کا فیصلہ ہو چکا؟ نہیں. کیا انسان زندگی میں جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس سے پہلے ایسے چلتے, جنت کیا ہے سب کو معلوم. جنت کی اگر آپ تعریف کریں, ڈیفینیشن, واٹ از جنت, واٹ از پیراڈائز. کیونکہ بعض لوگ اپنے گھر کو جنت بولتے ہیں, بعض لوگ اپنی آفس کو جنت بولتے ہیں, بعض لوگ پتہ نہیں کس کو جنت بول دیتے ہیں, یہ میری جنت ہے بولتے ہیں. تو یہ جو جنت حدیث میں جو ہے نا, قرآن میں حدیث میں, یہ جنت کیا ہے, اس کا مختصر تعارف, انٹروڈکشن. جنت نعمتوں کا گھر. جنت کا تعارف کیا ہے؟ نعمتوں کا گھر. نعمتوں کا گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے. جنت کے بارے میں, نعمتوں کا گھر, نعمتوں کا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے. بس اس کے بارے میں کچھ نالج. جی, جنت کے 8 دروازے ہیں, الگ الگ دروازے ہیں اس کے. جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے. انسان جو خواہش کرے گا وہ جنت میں ملے گی. تمام خواہشیں اس کی پوری ہوں گی. اور جنت ہے, بنائی جائے گی نہیں. ابھی ہے جنت, ابھی ہے, کل تھی, ہے, پہلے سے ہے. اعدت کا لفظ قرآن میں ملتا ہے, جنت کو تیار کر دیا گیا ہے. تو جنت ہے, یہ نہیں کہ جنت ہوگی. فرق ہے بھائی دونوں میں. کیا آج ہے موجود؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الجنت والنار مخلوقتان موجودتان. کیا بات ہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں اور موجود ہیں. کیا مطلب؟ مخلوق ہیں, اللہ نے پیدا کیا جنت, اور ہیں. یہ نہیں کہ پیدا کرے گا اللہ بعد میں آخرت کے دن, نہیں, ہے ابھی جنت. تو جنت نعمتوں کا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے, اور یہ ہے, مخلوق ہے. اس کے 8 دروازے ہیں. اس میں ہر قسم کی نعمت ہے. جو بندہ چاہے گا وہ چیز اس کو ملے گی. جنت میں ہر نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ وہ سنیے آپ. سب سے بڑی ایک نعمت ہے جنت میں. اگر میں بولوں گا تو آپ لوگ بولیں گے بھائی یہ ہونا ہی ہونا. مجھے معلوم ہے سب کی خواہش ہوگی. ایک بات بتائیے آپ, اگر کسی کے بارے میں آپ بہت سنتے ہیں, تعریف سنتے ہیں بہت, دل کرتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے کہ نہیں؟ بولیے آپ, سچا بولیے, جلدی بولیے, دیر مت کیجیے, رمضان آ رہا. جی, ہوتا ہے نا. ایک آدمی, کسی کے بارے میں آپ نے بہت, کسی چیز کے بارے میں آپ نے تعریف سنی ہے بہت, دیکھنے کو دل کرتا ہی نہیں کرتا. کسی چیز کی تعریف بہت سنی آپ نے, اور سارے لوگ متفق ہیں کہ اس میں خوبیاں ہیں, یہ چیز بڑی اچھی ہے, بڑی فائدہ مند ہے, بہت پیاری چیز ہے, آپ دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے, اور ایسی ایسی ہے, ویسی ویسی ہے, بہت اس کا ذکر خیر ہو, تو آدمی خواہش کرے گا نا اس کو دیکھنے کی. بتائیے, خواہش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لوگ بادشاہ کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب کوئی پتا چلا کہ سی ایم آ رہا ہے, یا پی ایم, مجھے بچپن کا یاد ہے, اندرا گاندھی آنے والی تھی. لوگ بڑے بیٹھے, اندرا گاندھی کو دیکھیں گے, اندرا گاندھی کو دیکھیں گے, اندرا گاندھی. بولا آخر کون, چھوٹا تھا میں, تو پتا چلا وہ پی ایم ہے, پرائم منسٹر آف انڈیا ہے, وہ آ رہی ہیں, تو اس کو دیکھنے کی خواہش. اظہر الدین کو دیکھنے کی خواہش لوگ کرتے ہیں, کرکٹر. ارے وہ چھوڑے, میں آپ کو یہاں کا بتا دوں, ایئرپورٹ پر جو ہے ہمارے, کیا نام ہے ان کا, حج کرنے آئے تھے عمرے پر, احرام باندھ کے. آپ لوگ جو نام بولیں گے وہ نہیں ہوتا وہ نام. بولیے آپ نام بولیے. ارے میں کیا بول رہا ہوں, ایئرپورٹ پر آئے تھے بھائی, وہ کون سے ہیں وہ, پاکستان کے کھلاڑی بھائی,
نہیں انضمام الحق آئے تھے تو پتا چلا کہ انضمام صاحب آئے ہیں، احرام پر ہیں، لوگ انضمام الحق آیا، ایئرپورٹ پہ بھاگ رہے دیکھنے کے لیے، لوگ انضمام الحق کو دیکھنے کے لیے. تو دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے ہی ہیں نا، سب مخلوق ہیں، عاجز ہیں، گنہگار لوگ ہیں، سب اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی. ان کو دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتا انسان، تڑپتا ہے انسان. خالق دنیا کا اللہ رب العالمین، جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، بچپن سے جب سے پیدا ہوئے تھے اس وقت تک مرے تک سنتے رہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. کان میں سب سے پہلے آواز وہی آئی، اللہ اکبر. اور ایک ایسے وقت بھی آواز آئی جس وقت سنے نہیں ہم، جنازہ جب تھا ہمارا، اللہ اکبر والے امام صاحب، سنے نہیں وہ آواز ہم. تو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. دیدار بولے تو معلوم اردو کا کیا حال ہے، دیکھیے ذرا مجھے. دیدار معلوم نہیں؟ معلوم. حنزلہ دیدار، حذیفہ دیدار کیا؟ دیکھنا. سنے بڑے بھائی رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ دیدار مطلب دیکھنا، دیدار مطلب دیکھنا. تو جنت میں نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. کون؟ جو جنت میں جائیں گے. دیکھنا ہے، جلدی بولو، دیکھنا ہے. پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، فضل جابری کے بچے، دیکھنا ہے بیٹا. ہاں عبد الوارث دیکھنا ہے، حذیفہ، حنزلہ. جس کو نہیں دیکھنا ہے ہاتھ اٹھاؤ. مجھ کو، میں اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ، ایسا کوئی ہوگا نہیں. تو دیکھنے کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت زندگی میں نہیں مل سکتی، اس کے لیے مرنا ضروری ہے، اس کے لیے مرنا ضروری ہے. جنت بہت بڑی نعمت ہے. تو وہاں اس کا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیکھیں گے جنت کی آنکھوں سے ہم سب اللہ تعالیٰ کو. اچھا اس کے علاوہ اور کس کو دیکھ سکیں گے وہاں اہل جنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، پیغمبر ہوں گے وہاں. ذرا سوچئے، تصور کیجئے تو پریشان، خوشی کے عالم میں مطلب بھوک بھی نہیں لگے گی، پریشان ہو جائے گی کیا ہو رہا ہے. ہاں تمام انبیاء ہوں گے وہاں، تمام صحابہ ہوں گے وہاں، بڑے بڑے تابعین، تابعین ہوں گے وہاں. ہم نے جن کا نام سنا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، انشاءاللہ یہ سب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، یہ کبار بڑے بڑے جید علماء سب ہوں گے وہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ہاں، وہ تو پیغمبروں میں آگے نا، سب توپ رہیں گے جن کا نام سنا. اچھا یہ صحابہ بھی ہوں گے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اللہ اکبر. تو جنت میں جانا بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، آج کل شاید ایگزامز چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، عربی اسکولوں کے ایگزامز ختم ہوئے. آج جو ہے ابتدائی کے بچیوں نے جو ہے شہادے لیے. آج صبح یہاں عربی اسکول کے جو ابتدائی بچے شہادے لیے، سرٹیفکیٹ لیے. جو انڈین پاکستانی اسکول ہے ان کے بھی سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. تو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، وہ فرسٹ گریڈ یا فرسٹ گریڈ ہی بولتے ہیں نا، فرسٹ گریڈ سے پاس ہوا، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا بچہ، فرسٹ کلاس آیا. اور ایک لفظ استعمال، ٹاپ کیا بچہ. کیا کیا؟ اسکول میں ٹاپر رہا، کالج میں ٹاپر رہا. یہ خوشی ہوتی ہے، بچہ کامیاب ہوا. اردو میں لکھتے ہیں، ہاں اردو میں بولتے ہیں بچہ کامیاب ہوا یا فیل ہو گیا، ناکام ہوا. نہیں، بچہ ہمارا کامیاب ہو گیا، بچی. تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کر دے. سب سے بڑی کامیابی. اگر کسی انسان کو جنت میں داخلہ دے دیا گیا، سب سے ٹاپرس میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں انٹری دے دی جائے، جاؤ اندر، وہ کیا ہو گیا؟ جانا ہے جنت میں. جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ یس یا نو؟ روڈ معلوم؟ جنت کا راستہ معلوم؟ کہاں ہے راستہ؟ دوسرا افطار میں پھر ان کا بھی نام، جنت کا راستہ کون سا ہے؟ جواب دیجیے. نماز، پل صراط. لاڑا زیادہ دکھ رہے جی. جنت کا راستہ حدیث کی روشنی میں نہیں بیٹے، بڑے لوگ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ جنت کا راستہ کیا ہے.
نہیں بہت اچھے امجد بھائی کا نام علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ, تو علم راستہ ہے جنت. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے تو اب یہاں دیکھیے, یہ تو جنت کے بارے میں ہم نے بتایا. اب یہ سب ملے گی, جنت ملے گی مرنے کے بعد. زندگی میں کسی کو خوشخبری مل جائے کہ آپ جنتی ہو, کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 10 صحابہ کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں, اس لیے ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. یہاں عقیدے کی ایک بات یاد رکھیے, اس کو عقیدے میں کیوں لا امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ؟ اس لیے کہ کسی کے متعلق گواہی دینا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے, اس کا تعلق عقیدے سے ہے, عقیدے سے اس کا تعلق ہے. تو ایک بات یاد رکھیے, قاعدہ ہے, یہ قاعدہ پرنسپل بولتے ہیں اس کو انگلش میں شاید. کیا ہے قاعدہ؟ اللہ نے, سن رہے بچے پورے سنو جی, 3 بولے تو 4 بولتے, پھر ادھر سن. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کن لوگوں نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا جنتی, ہم بھی کہیں گے وہ جنتی. قاعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا فلاں فلاں فلاں, یہ پرسن وہ پرسن, یہ انسان وہ انسان, وہ یہ لوگ جنتی ہیں, تو ہم بھی کیا کہیں گے؟ صحیح ہے. یہاں ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ بعض نصوص میں قرآن و حدیث میں نام آئے ہیں جنتیوں کے نام, کہ یہ لوگ فلاں 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 لوگ کیا ہیں, جیسے ابھی ہم پڑھ رہے عشرہ مبشرہ. بعض دوسری شکل کیا ہے کہ کوالٹی بیان کی گئی ہے, یہ کام کرنے والا جنت میں جائے گا, یہ کام کرنے والا کہاں جائے گا. جیسے جنت میں جانے والوں کی ایک بڑی اہم کوالٹی قرآن و حدیث میں آئی ہے, کیا ہے وہ؟ متقی. بہت اچھے, اچھا انعام دینا, 2 جواب اچھے دیے. متقی, مومن, بہت اچھے. ہاں, کوالٹیز کیا ہے؟ تقوی جنت میں لے جائے گا. اگر آپ کے پاس یہ تقوی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے. ہاں, ایمان, بچے نے بہت صحیح جواب دیا, ایمان جنت میں لے جائے گا. تو ایمان ہے تو آپ جنت میں جائیں گے, ایمان نہیں ہے تو, تقوی نہیں ہے تو. محسنین جنت میں جائیں گے, روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے, تو روزہ. تو کوالٹیز ہیں, ایمان لانے والے, نیک عمل کرنے والے, تقوی کی زندگی گزارنے والے, کوالٹیز بیان کی گئی. ٹھیک ہے, چلیے بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں, یہ جو جنت جس کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں, اس کے 8 دروازے جو ابھی ہم نے بتایا تھوڑی دیر پہلے, یہ 8 دروازے پہلی شب رمضان کی جو ہوتی ہے اوپن کر دیے جاتے ہیں. 8 doors will be opened on the first night of Ramadan till Eid. عید تک پورے ڈورز اوپن. دروازہ کھلے کا مطلب کیا ہے؟ بولیے بھائی, آپ بولیے, یہ کیا جواب آنے دے رہے؟ دروازہ کھلے, دروازہ اوپن کا مطلب اندر نہیں آنا, اندر جانا. دروازہ کھلا ہے, اس کا مطلب آپ اندر جا سکتے ہیں. ابھی حارث بھائی بھی یہاں دروازہ کھلا رکھتے, اور نیچے لیڈیز کا دروازہ کھلا رکھتا, کھلا ہوتا ہے کب؟ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد. صحیح ہے نا بھائی؟ کیوں؟ جن لیڈیز کو درس سننا ہے ان کے لیے ڈور اوپن ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ, اور جن جینٹس کو, بچوں کو, مردوں کو درس میں آنا ہے عقیدے کے, ان کے لیے یہ دروازہ اوپن ہے. جمعہ کے دن نہیں اوپن ہوتا ہے, جمعرات کے دن عصر میں بھی نہیں کھولتے لوگ. کیوں؟ آنا نہیں ہے بھائی عصر میں, مغرب میں آنا. تو صاف بات ہے, پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے. دروازہ کھلا کا مطلب جانا اندر, جس کو جانا ہے. جس کو نہیں جانا ہے وہ تو جہاں جانا ہے وہاں جائے. جس کو ادھر نہیں جانا, جو کھلے ہوئے دروازے میں, تو جاؤ, کوئی بند دروازہ ہے اس پہ توڑ کے کر کے جاؤ, کیسے بھی جاؤ. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب پہلی شب رمضان کی ہوتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے, اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے, اے خیر چاہنے والو آگے بڑھو, اور اے شر تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے.
اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے. چلیے یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ عنہ. یہ چاروں کیا ہیں؟ خلفاء ہیں، چاروں جنتی ہو گئے. تو 10 میں سے کتنے؟ 4 تو سب کو معلوم ہے، یاد رکھنا آسان ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اس کے علاوہ جو نام ہے کتنے ہوئیں گے؟ 6. طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ. شارٹ میں یاد رکھنا، طلحہ، زبیر، سعد، سعید ملتے جنتے نام ہیں. طلحہ، زبیر، سعد، سعید اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ. بچے کا نام کیا رکھنا؟ گوگل میں چیک کر، یہ رکھو نا، طلحہ رکھو بھائی. زبیر نہیں، ہمارے خاندان میں بہت ہے طلحہ. آپ جو بھی نام رکھیں گے دنیا میں کہیں نہ ہوگا. اب پٹو، پپو، سپوس یہ بھی رکھیں گے. صحابہ عشر مبشر، ابو عبیدہ نام رکھو، طلحہ رکھو، زبیر رکھو، عبد الرحمن رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، سعد رکھو، سعید رکھو. نہیں ہے اچھے نام، یہ سب رکھنا چاہیے. چلیے حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث سے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہیں، اور عمر جنت میں ہیں، اور عثمان جنت میں ہیں، اور علی جنت میں ہیں، اور طلحہ جنت میں ہیں، اور زبیر جنت میں ہیں، اور سعد جنت میں ہیں، اور عبد الرحمن جنت میں ہیں، اور سعید ابن زید جنت میں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. کتنے نام ہو گئے یہاں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اس حدیث میں طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن اور سعید کتنے ہو گئے؟ پھر سے میں پڑھتا ہوں، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ابو داؤد کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن، سعید. نہیں، سعد حدیث میں، حدیث پڑھی میں نے، 9 ہو گئے. اور ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنت میں ہے. کتنے ہو گئے؟ 10. چلیے تو یہ سب جنتی ہیں. اور 4 خلفاء کے بارے میں آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ان کے جو ہے فضائل یا مناقب بعض ہم نے ذکر کیے. جو باقی 6 ہیں مختصر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی جنتی ہیں. ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور قرشی، تیمی قرشی صحابی تھے. سوائے جنگ بدر کے باقی تمام معرکوں میں آپ نے شرکت کی، اور جنگ بدر میں بھی جو آپ غائب رہے یا حاضر نہیں ہوئے، اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کام کے لیے روانہ کیا تھا. اور ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، طلحہ رضی اللہ عنہ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جن میں سے کسی کو خلیفہ چننے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا. یہ بھی ان کی فضیلت ہے. جمل کی جب جنگ ہوئی، جنگ جمل، اس میں جو ہے آپ کو قتل کر دیا گیا رضی اللہ عنہ، اور یہ بات ہے سن 36 ہجری کی. بڑی فضیلتیں آپ کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے، ترمذی کی روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کو دیکھنے کی خواہش ہو. کس کو دیکھنے کی؟ جو انسان زمین پر چلتا ہوا ایک شہید دیکھنا چاہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے. بات ہے نا، یہ فضیلت ہے ان کی. اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ان کی موجود ہیں. دوسرے ہیں زبیر. 4 کی تو پتہ ہے، 5 ہو گئے. طلحہ، یہ ترتیب سے اگر دیکھیں تو یہ کتنا ہے؟ 6 ہیں. 4 خلفاء، اور ابھی جن کی فضیلت میں نے بتائی وہ کون ہے؟ طلحہ. 5 ہو گئے نا. اب اس کے علاوہ کون ہے؟ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد القرشی رضی اللہ عنہ. یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں. یہ بھی عشر مبشرہ میں سے، جیسا کہ معلوم ہے. تو یہ اس وقت ایمان لے کر آئے جب ان کی عمر 8 سال کی تھی. کتنے؟ 8 سال کے تھے اس وقت اسلام قبول کیے، اور دونوں ہجرت انہوں نے کی ہے. تمام مارکوں میں، جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. یہ صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اور یہ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے. سن 36 ہجری میں جب جمل کے واقعے سے آپ پشیماں، شرمندہ
واپس ہو رہے تھے کہ لڑائیاں ہو گئیں آپس میں مسلمانوں کے درمیان، تو اس وقت آپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے بھی بڑی فضیلتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ عنہ، ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام ہے سعد ابن ابی وقاص، ان کے ساتھ اور بھی ہیں دوسرے۔ یہ جو 10 عشر مبشرہ میں سے جو ہیں وہ ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی القرشی ہیں۔ یہ بھی جو شروع میں صحابہ ایمان لائے ان میں سے ہیں، تمام جنگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ بھی ان 6 میں سے ہیں جن کے متعلق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو خلیفہ چن لیا جائے کسی ایک کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے سن 55 ہجری میں آپ کی وفات بقی عقیق علاقے میں ہوئی، اور آپ سعد رضی اللہ عنہ کو بقی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا ارمی فدا کا ابی و امی، بخاری کی روایت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ایسا انسان جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے تو ان کی دعا کو تو قبول کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا تھا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور ایک مشہور واقعہ ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، سنیے۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ سوال نہیں کر رہا ہوں تو سن رہے ہیں نا، سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، یہ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص، کس سے کی؟ خلیفہ وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی۔ تو اب ان کو تحقیق کرنی تھی، تو اس میں کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے متعلق پوچھا، آئے جب شکایت پہنچی ان کے پاس تو وہاں جا کر جو ہے لوگوں سے سعد کے متعلق پوچھنے کے کہ کیا کہتے ہو سعد، کیونکہ میرے پاس شکایت آئی ہے سعد کی، گورنر مقرر کیا تھا وہاں، تو پوچھے، مسجد میں گئے لوگوں سے پوچھے تو لوگوں نے تعریف کی، ادھر گئے ادھر گئے کوفہ میں تو سب نے تعریف کی۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بنو عبس کی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک شخص جو ہے جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، ابو سعدہ اس کی کنیت تھی، وہ کھڑا ہوا، پوچھنے گئے کہ ہاں کیا ہے سعد کے بارے میں، تو اس شخص نے جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، اس نے کہا کہ آپ جب سعد کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں تو آپ قسم لے لیجئے ہماری۔ سعد جو ہے شکایتیں شروع کی، اس نے کہا کہ کوئی بھی مارکا جاتا ہے لڑائی کے لیے اس میں سعد نہیں جاتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے، خود شریک نہیں ہوتے، اور جو ہے تقسیم میں بھی انصاف نہیں کرتے ہیں، مال جو ملتا ہے نا اس میں بھی انصاف نہیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے درمیان اس میں بھی انصاف نہیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں تو اس میں بھی انصاف نہیں کرتے۔ اس طریقے سے اس آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ جب سعد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو سعد رضی اللہ عنہ نے یہ کہا قسم ہے اللہ کی میں 3 دعائیں کروں گا، قسم اللہ کی میں 3 دعائیں کروں گا۔ کیا ہے؟ کہا کہ 3 میں سے ایک چیز ہو جائے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ تیرا یہ بندہ اگر جھوٹا ہے اور ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اے اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کو فقر و فاقہ کی زندگی عطا کر اور فتنوں میں اس کو مبتلا کر دے۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ اس کے بعد کان بعد اذا سئل یقول، جب وہ بوڑھا ہو گیا اسامہ، بڑے فتنوں میں مبتلا ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے لگا، تو بہت بوڑھا ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، تم بہت ہمیشہ فتنوں میں رہتے ہو اور اس حالت میں رہتے ہو؟ تو وہ کہتا پھرتا تھا لوگوں سے اصابتنی دعوت سعد، سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی مجھ کو، سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا مجھ کو لگ گئی، میں نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ تو بھی یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے ابھی جو میں نے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایک صحابی جن کا نام ہم نے پڑھا ہے عشر مبشرہ میں، سعید ہیں رضی اللہ عنہ، سعید بن زید ہیں، سعید بن زید العدوی القرشی، یہ بھی جو ہے اسلام قبول کیے اور سوائے جنگ بدر کے باقی تمام مارکوں میں شریک ہوئے، اور یہ بھی ان 6 صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے۔ ان کے بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کتاب و سنت میں بہرحال، اور ان کو جو ہے بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور سن جو ہے 51 ہجری کا وہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف ہیں، نام سنا ہوگا، یہ بھی بڑے معروف صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث الزہری القرشی، یہ بھی اہل شورا
میں سے تھے جن کے متعلق کوئی مشورہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ 6 میں سے جو ہے 6 نام لوں گا, یہ سب خلافت کے حقدار ہیں, اس میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے. ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں, اور بہت ساری سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں. چلیے, وقت کی قلت کی وجہ سے میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. اس کے بعد آخری صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح, جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کی فضیلتیں بہت ہیں. اس میں جو خاص فضیلت ہے جس کو خود انہوں نے صاحب کتاب نے لکھا ہے, امین هذه الامہ, اس امت کے امین یعنی امانت دار. یہ ان کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا, اور فرمایا تھا جیسے کہ صحیح حدیث ہے بخاری کی, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, اور ہماری یہ جو امت ہے امت محمدیہ, اس کے امین ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان کی فضیلت ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ان کی ہوئی. یہ کتنے صحابہ ہوئے ہیں؟ 10. کیا اس کے علاوہ اور بھی لوگ جنتی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کہا؟ جی ہاں. جیسے خواتین میں ایک نام آتا ہے نمبر 1, کون ہے وہ؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جنتی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ان سے بڑھ کر جو فضیلتیں آئی ہیں وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. بخاری کی حدیث ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی عورت پر کبھی غیرت نہیں ہوئی اتنی جتنی غیرت مجھے ہوتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے ان کا ذکر فرماتے تھے, بڑی کثرت سے ان کا ذکر فرماتے تھے. اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی, اس کے بعد کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, جبرائیل السلام آئے اور ان کے گھر آئے, آ کر جو ہے جنت کی جبرائیل السلام نے آ کر خوشخبری سنائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا, جنت میں ایک محل. اسی طریقے سے جو دوسرا نام آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی جنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوشخبری سنائی, اور حدیث کے الفاظ یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی قسم تم میری بیوی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تم میری بیوی ہو دنیا میں بھی اور آخرت. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, ان کے متعلق میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی جو ہے جنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ صحیحین کی روایت جس کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے, اس سے ان کے کیا کہتے ہیں جنتی ہونے کی خوشخبری معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور وہ صحابہ بھی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی, جیسے آپ کے نواسے ہیں حسن حسین. ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے جنت میں جو نوجوان ہوں گے, ینگسٹرز, ان کے کیا ہوں گے, یہ لوگ دونوں ہیڈ ہوں گے, سردار ہوں گے یہ دونوں. یہ بات بھی ان کے متعلق بیان کی. حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی جنت کی خوشخبری خاص طور سے حدیث میں ملتی ہے, حفصہ بنت عمر. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چند لوگوں کے بارے میں بیان کیا فرمایا, جیسے بلال رضی اللہ عنہ ہیں, خاص طور سے بلال رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں آگے ان کے جو جوتیوں کی آواز سنی تھی, اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ وہ جنتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی بعض صحابہ ہیں جن کے متعلق جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. ثابت ابن قیس ایک صحابی ہیں جن کی آواز اونچی تھی, تو ان کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا جا کے ان کو بتا دو کہ وہ جنتی ہیں, جا کے ان کو بتا دو. کس کو؟ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے اہل بدر, غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے ہیں 313, وہ سب بھی کیا ہیں, جنتی ہیں. اس کی بھی دلیل حدیث میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بدریو جو چاہے کرو, اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا. اسی طریقے سے بیت رضوان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی تھی, تو بیت رضوان میں بھی جو صحابہ شریک ہوئے ہیں ان تمام کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے, اور عکاشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں, انہوں نے دعا کی تھی کہ انہوں نے درخواست کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے دعا فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا انت منہم, تم ان میں سے ہو. تو یہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا کہ جنتی ہو, تو ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہم نہیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو, ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں.